اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اس سورہ پاک میں پہلی آیت اذا السماء انشقت ہے، یعنی انشقت ہی سے اس سورہ کا نام رکھا گیا۔ اس سے پہلے ابھی تک جتنا ہم لوگ پڑھے ہیں قیامت کے ہولناکیاں، قیامت کے بارے میں، اور قیامت کب واقع ہوگی، پھر لوگوں کے نام اعمال کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اس میں بھی اسی طریقے سے کچھ باتیں ہوگی کہ قیامت کب واقع ہوگی، پھر اس کے بعد قیامت کی کچھ نشانیاں بتانے کے بعد کفار و مشرکین کو زجر و توبیخ کیا جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں اس سورہ پاک میں آیت سجدہ ہے، یعنی سجدہ کرنا اس آیت پہ جا کر کے انسان پر واجب ہے، خواہ وہ پڑھنے والا یا سننے والا ہو، دونوں صورتوں میں انسان کے اوپر سجدہ کرنا یہ آیت سجدہ ہے۔ سجدہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، خواہ وہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، یا کوئی انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور دوسرا انسان سن رہا ہو، تو اس دونوں پر قرآن کی تلاوت آیت سجدہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اس آیت میں کے تعلق سے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، تو انہوں نے اذا السماء انشقت تلاوت کی اور اس سورہ پاک میں سجدہ کیا، یعنی اس آیت سورہ پاک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو رافع نماز پڑھ رہے تھے عشاء کی، اور اس درمیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں آیت سجدہ کیا، یعنی سجدہ ایکسٹرا سجدہ کیا۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا السماء انشقت، یعنی جب آسمان شق ہو جائے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سنے، وحقت، اور یہی اسے سزاوار ہی ہے، مطلب یہی اس کے لیے لائق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سنے اس کے لیے یہی مناسب ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان تمام مخلوقات میں ایک انسان ہی ایک ایسا مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور ان کی عبادت میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرمایا؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سنے، وحقت، یہی اس کے لیے کیا ہے؟ مناسب ہے۔ وہ اتنا دیکھیں، ان دونوں آیتوں کی تفسیر دیکھیں۔ انشقاق اس آیت میں فرمایا گیا اذا السماء انشقت، جب آسمان شق ہو جائے۔ آسمان شق ہونے کے بارے میں اس سے پہلے آپ نے پڑھ چکا، یا زمین کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، اور میں نے تفسیر کرایا اور پہاڑ وغیرہ کے بارے میں پڑھایا کہ پہاڑ یہ شق کس طریقے سے ہوگا اور زمین کس طریقے سے پھٹے گی، ہے نا؟ جیسے کہ علقت کے تعلق سے اس میں آیا نا کہ زمین اپنے اندر جو بھی چیز ہے وہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہو جائے گی؟ یہ تمام کے تمام چیزیں باہر اگل دے گی۔ یہاں دیکھیں انشقاق کا مطلب کیا ہے؟ انشقاق کا مطلب یہ ہے ڈکشنری اعتبار سے کہ کسی بات کو سن کر کے اس انسان کو اس کا علم حاصل ہو جائے، یعنی سن کر کے کسی بات کو کسی انسان کو علم حاصل ہو جائے تو اس کو انشقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ آسمان کے لیے یہی مناسب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دی جائے گی، یعنی زمین کو پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دی جائے گی تب کیا ہوگا؟ تو جو کچھ اس میں زمین کے اندر ہوگا وہ تمام کے تمام چیزیں زمین باہر کی طرف اگل دے گی۔ اور وَتَخَلَّتْ، اور زمین کے اندر سے جتنی بھی چیزیں ہیں جب زمین اس کو باہر اگل دے گی تو پھر یہ زمین کیا ہو جائے گا؟ خالی ہو جائے گا، یعنی زمین کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور
اپنے رب کا حکم سنے، اور زمین کے لیے یہی مناسب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابع داری کرے۔ اب یہاں پر دیکھیں زمین کو پھیلانے کا کیا مطلب ہے۔ زمین کو پھیلانے کا مطلب کئی ہے۔ یہاں پر دیکھیں سنن ابن ماجہ کی ایک لمبی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ شب معراج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیے اور قیامت کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھا، تو تمام لوگوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کی کچھ نشانیاں کو انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت واقع ہونے سے پہلے مجھے باہر دنیا میں بھیجے گا، پھر ہم یاجوج اور ماجوج کو قتل کر دیں گے، پھر ہم دجال کا جب خروج ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجے گا، پھر ہم دجال کو مار ڈالیں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلے گا، اور یاجوج ماجوج جب نکلیں گے تو اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ جس راستے سے گزریں گے ان تمام جگہوں پر خرافات مچاتے ہوئے اور تمام چیزوں کو برباد کرتے ہوئے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ پانی کے پاس سے گزریں گے تو تمام پانی کو بھی چاٹ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگ جب دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں نجات فرما، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے ہلاک فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس یاجوج اور ماجوج کو ہلاک کر دے گا۔ پھر اس یاجوج ماجوج کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کی بدبو پھیل جائے گی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو آسمان سے بارش نازل فرما۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرما دے گا تو یہ پھر بارش کے پانی ان تمام کو لے کر کے گڈھا میں لے جا کر کے پانی بہا کر کے لے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو پھیلا دے۔ تو یہاں پھیلانے کا مطلب ہے، تو جب زمین کو پھیلایا جائے گا تو اس کی یہ صورت ہوگی کہ زمین کو جس طریقے سے زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، جیسے کہ کوئی ربڑ کا چیز ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کو پھیلایا جاتا ہے تو کس طریقے سے پھیل جاتا ہے، جیسے کہ غبارہ لے لیجئے، ہے نا، غبارہ، بیلون، اس بیلون پر جیسے ہی لمڑایا جاتا ہے تو وہ لمڑنا شروع ہو جاتا ہے، یا چمڑے کو لے لیجئے، جب لمڑایا جاتا ہے تو لمڑنے لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو کر دے گا، یعنی زمین کو ٹان کر کے کھینچ کر کے زمین کو پھیلا دے گا۔ وہی مطلب ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو پھیلا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جب زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا تو اس وقت اچانک قیامت کیا ہو جائے گا، قائم ہو جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں امام مجاہد نے یہ کہا کہ زمین کو پھیلانے کے مطلب یہ ہے کہ زمین اپنے مردوں کو باہر نکال دے گی۔ انہوں نے بتایا کہ وَلَقَتْ مَا فِيهَا تَخَلَّتْ، کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تمام کے تمام کیا ہو جائے گی، باہر پھینک دے گی۔ تو مجاہد نے یہ کہا کہ زمین اپنے مردوں کو باہر نکال کر کے پھینک دے گی، یعنی صرف مردوں کے بارے میں کہا، کیونکہ زمین کے اندر پہاڑ بھی ہے، زمین کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کے بارے میں مجاہد نے یہ نہیں کہا کہ تمام چیزوں کو باہر پھینک دے گی، صرف انہوں نے یہ کہا کہ زمین جو ہے نا اپنے مردوں کو نکال کر کے باہر پھینک دے گی۔ اور قتادہ نے یہ کہا کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا یہ زمین اس کو باہر نکال کر کے پھینک دے گی، یہاں تک کہ زمین اپنے دامن میں ایک چیز بھی نہیں رکھے گی۔ امام راضی علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ زمین کی وسعت میں قیامت کے دن اضافہ کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن، ظاہر سی بات ہے قیامت کے دن اول سے لے کر کے آخر تک، یعنی جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر کے اب تک، یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے ان تمام لوگ کو کیا ہوگا، ان تمام لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ ہو جائیں گے، تو امام راضی نے کہا کہ زمین میں کی وسعت جو ہے نا یہ قیامت کے دن کیا جائے گا، قیامت کے دن اضافہ کیا جائے گا تاکہ تمام لوگ اس میں کیا ہو جائے، سما جائے، اکٹھا ہو جائے، کھڑے ہو جائے۔ زمین کو پھیلا کر کے اس میں اضافہ کیا جائے، یا زمین کی جو چوڑائی اور
لمبائی ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے. مثال کے طور پر یہ زمین کے یہ ہاتھ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ زمین کی چوڑائی اور لمبائی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو بڑھا دیا جائے گا، یعنی اس کا دائرہ یہاں سے ایسے بڑھا دیا جائے گا. ایک تو یہ مطلب ہوا. ایک تو مطلب یہ امام راضی نے کہا کہ یہ زمین ہے تو اس کو پھیلا کر کے کیا کیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا. تو دو صورتیں ہوئی. ایک زمین ہے، اس کے آگے اور دائرہ کیا کیا جائے، بڑھا دیا جائے، اور ایک اسی کو کھینچ کر کے آگے پھیلا دیا جائے. ٹھیک ہے. تو جب پھیلا دیا جائے گا اس سے پہلے تمام جو ہے نا زمین اپنے اندر سے مردوں کو ہو گیا، جتنی بھی ساری چیزیں زمین اپنے اندر سمائے رہے گی، ان تمام چیزوں کو زمین کیا ہو جائے کرے گی، باہر پھینک دے گی. اچھا آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، یقیناً دوڑنے والا ہے. فملاقیہ قدحا، اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے. فملاقیہ، تو عنقریب تو اپنے رب سے جا ملے گا. دیکھیے یہاں پر دوڑنے کا مطلب کیا ہے. دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں پیدا کیا، اور ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان پر یہ لازم ہے کہ قیامت کے بعد اٹھائے جانے کے تعلق سے کیا رکھا جائے، ایمان رکھا جائے کہ قیامت کے دن قیامت سے پہلے قیامت کے دن ہم کو اٹھایا جائے گا، پھر حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے جب یہ ایمان ہے تو ظاہر اس دنیا میں مومن کیا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نہ کوشش کرے گا. تو انہی مومنوں کے بارے میں کہا گیا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے نا، تو یقیناً تو اس سے اپنے رب سے کیا کرے گا، ملاقات کر لے گا. کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ مومن ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کرے، خواہ وہ کوئی بھی صورت ہو. قدحن کا معنی کیا ہے، یہ دیکھیں. قادحن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کے حکم سے ملاقات کرنے والا، یعنی انسان اپنے رب سے ملنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اللہ، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں بلائے گا اپنے پاس تب نہ ہم جائیں گے. تو جب ملاقات کی اجازت ملے گی یا ہم اس لائق ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہم اس لائق ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. اور جب ہم اس لائق نہیں رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر ملاقات کیسے ہوگی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. فَأَمَّا، تو رہا وہ جس کے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال کو دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں. بِيَمِينِهِ، رہا وہ جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا. یہاں دیکھیں گے کیا فرمایا، عنقریب اس سے، یعنی جس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا تو اس کے حساب کو کیا کر دیا جائے گا، آسان کر دیا جائے گا. اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بائیں ہاتھ میں کس کو دیا جاتا ہے؟ بائیں ہاتھ میں اس انسان کے نام اعمال کو کون انسان کو دیا جاتا ہے؟ اس انسان کو دیا جاتا ہے جو نیک ہو، جو مومن ہو، ہے نا، جو جنتی انسان ہو. اور جو جنتی نہ ہو، جو مومن نہ ہو، تو اس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال نہیں دیا جاتا بلکہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ میں آگے بتاؤں گا کہ اگر کافر کے ہاتھ میں جب اس کے نام اعمال کو دیا جائے گا تو وہ جب داہنا ہاتھ ہے نا بڑھائے گا تو تو فرشتے اس کے داہنے ہاتھ کو ہٹا دیں گے اور بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. تو پتہ کیا چلا کہ داہنا ہاتھ میں نام اعمال مومنوں کو دیا جائے گا، جنتی انسان کو دیا جائے گا، اور داہنا ہاتھ میں وہ کافروں اور غیر مومنوں کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. ٹھیک ہے نا. تو جب اس کے حساب کو آسان کر دیا جائے گا تو وہ اپنے اہل کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف مسرور، خوشی ہو کر کے لوٹے گا. اتنی کی تفسیر دیکھیں. آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال کو دے دیا جائے گا. تو جب انسان کے ہاتھ میں اس کے نام اعمال کو دے دیا جائے گا تو ظاہر سی بات اس میں نیک بھی ہوگا، بد بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو آسان حساب کا مطلب کیا ہو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. آسان حساب کا مطلب یہ ہوگا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آسان حساب کو دیکھے گا، لیکن اس کا بد جو عمل ہوگا، غلط کام ہوگا، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ نہ دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور نہ ہی اس پر سختی کی جائے گی کہ تو نے اس غلط کام کو کیوں کیا، یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ آسان حساب کا مطلب یہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو درگزر کر دے گا اس کے بدنامہ اعمال کو، ٹھیک ہے نا؟ اور ظاہر سی بات ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا حساب لینا چاہے، ہے نا، تو کوئی انسان پیدا لیا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کما حقہ اپنا حساب دے سکے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی انسان پیدا نہیں ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آسان حساب کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو انسان کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے آسان حساب لینا، ہے نا؟ آسان حساب کا مطلب سمجھ گئے نا؟ انسان کے ہاتھ میں نامہ اعمال اچھا بھی ہوگا، برا بھی ہوگا، لیکن اللہ اس کے اچھے نامہ اعمال کو دیکھے گا، برے نامہ اعمال سے درگزر کر دے گا، اس کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ جب اس کی طرف توجہ نہیں دے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا نامہ اعمال اچھا نامہ اعمال رہا، اس کے بنیاد پر اس انسان کو جنت عطا کر دیا جائے گا۔ چلیے دیکھیں ایک حدیث پاک، دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے حساب لیا جائے گا تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ جس شخص سے حساب لیا جائے گا تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اس کا کہ کوئی بندہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کما حقہ اپنا حساب دے سکے، ٹھیک ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرمایا؟ اور سورہ انشقاق کی 8 نمبر آیت ارشاد پڑھ کر کے سنائی، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، ہے نا؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد حساب کو پیش کرنا، حساب کو لینا نہیں ہے، حساب کو پیش کرنا ہے، لیکن جس سے حساب میں مناقشہ کیا جائے گا، مناقشہ کا مطلب جھگڑا کیا جائے گا، جس انسان سے حساب لیا جائے گا اس انسان سے حساب لیا جائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں آسان حساب جو کہا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ حساب کو پیش کرنا ہے، بس اتنا ہی ہے، حساب لینا نہیں ہے۔ حساب کو پیش کرنا، لینا اور پیش کرنا الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے یہاں ہم کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہم سے حساب لیے کہ بتاؤ تم نے ایک مہینہ میں کتنا کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ مالک ہو کر کے آپ ہم سے حساب لے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک مالک حساب لینا چاہے تو اس کا جو خادم ہے، نوکر جو ہے، وہ صحیح معنوں میں حساب دے پائے گا، صحیح معنوں میں حساب نہیں دے پائے گا۔ لیکن ایک وہی نوکر اگر اپنے طرف سے حساب کو پیش کرتا ہے تو آقا کیا کرتا ہے؟ آقا اس کو قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے حساب، جس بندے کا آسان حساب لے گا اس بندے سے حساب نہیں لے گا، کیونکہ حساب میرا آقا کیا فرمایا؟ جس انسان سے حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، بلکہ بندے کے نامہ اعمال میں جب حساب دے دیا جائے گا اس کے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں، تو اس میں بد بھی ہوں گے اور اچھے بھی عمل ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بندے جب پیش کریں گے تو اللہ اس کے اچھے عمل کو دیکھے گا، برے عمل سے نظر کو پھیر دے گا، چنانچہ اچھے عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں؟ چلیے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اچھا یہاں دیکھیں ایک اور حدیث پاک سن لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نماز میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب فرما۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسان حساب ہوتا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے صحیفے اعمال کو دیکھے اور اس کو درگزر کر دے۔ آسان حساب کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نامہ اعمال کو دیکھے لیکن اس کو درگزر کر دے، یعنی اللہ اپنی عطا سے اس کو جنت میں ڈال دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اللہ انسان کے صحیفے اعمال کو دیکھے اور اس سے درگزر فرما لے، اور جس سے اس دن حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔
اور مومن پر دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے، غور کریں گے اس حدیث پاک کو، ہے نا، مومن پر دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ مصیبت انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، وہ مصیبت انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر انسان کو کانٹا بھی ہل جائے، کانٹا یا سوئی لے لیجئے، اگر انسان کو سوئی یا کانٹا بھی ہل جائے تو وہ بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اب دیکھیں آگے اللہ کیا فرماتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، ہے نا، تو وہ انسان اپنے اہل کی طرف خوشم خرہ لوٹے گا۔ اپنے اہل کی طرف، اہل سے مراد کیا ہے، اس کو سمجھے۔ اہل سے مراد یہ کہا گیا ہے، اہل سے مراد ایک تو یہ کہ اس انسان کو جو حوریں دی جائے گی جنت میں، حور دی جائیں گی، ہے نا، وہ حوریں مراد ہیں۔ اور ایک یہ کہا گیا کہ انسان کو جو حوریں دی جائیں گی وہ حور اور انسان کی جو بیوی ہے وہ اور اس کے بال بچے، یہ تینوں مراد ہے۔ تو وہ انسان جب اس کا حساب کیا ہوگا، آسان ہوگا، تو وہ خوشم خرم وہ اپنے اہل کی طرف لوٹے گا، ایسا لوٹے گا کہ وہ انسان کیا ہوگا، کامیاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس انسان کو جنت کا پروانہ دے دیا جائے وہ کامیاب ہے نا انسان ہوگا۔ اللہ ہم لوگوں سے بھی آسان حساب لے، یہ ہمیشہ انسان کو دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آگے کیا فرمائے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور رہا وہ جس کے ہاتھ میں، جس کے بائیں ہاتھ میں، ہے نا، اس کے صحیح نامہ اعمال کو دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، ہے نا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو ان قریب وہ کیا، اپنی موت کو مانگے گا، ٹھیک ہے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں، وہ چلا جائے گا، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ چلیے یہاں تک دیکھیے، وہ یصلیٰ سعیرہ تک، اور بھڑکتی آگ میں جائے گا، یعنی جس کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کو دیا جائے گا تو ان قریب وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ تو میں نے کیا پہلے بتایا کہ جو انسان مومن ہوتا ہے، جو جنتی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو کافر ہوگا، مشرک ہوگا، اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کل قیامت کے دن اسی کے حساب سے ہی نا سورج جو ہے نا اس کے قریب ہوگا۔ تو جب قریب ہوگا تو انسان کیا کرے گا، موت کا نہ پکارے گا، اور جب موت کو پکارے گا پھر اس کو جہاں بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ اس کی شان نزول دیکھیں، اس کی شان نزول کیا ہے، یہ آیت اسود بن عبد الاسد کے متعلق نازل ہوا۔ کس کے متعلق؟ اسد ابن عبد الاسد، اسود ابن عبد الاسد، اس کے متعلق کیا ہوا، یہ آیت پاک نازل ہوئی، ہے نا، اور اس کا حکم ہر مومن اور کافر کے متعلق عام ہے۔ اور مومن اور کافر کے متعلق عام کا مطلب کیا ہے، وہ مومن، دیکھیے مومن کئی طریقے کا ہوتا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو اللہ نے فرمایا کہ مومن ہی کامیاب ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مومن کامل، نام نہاد مسلمان نہیں، نام نہاد مومن نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں یہاں پر جب کافر کو اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو اپنا دایاں ہاتھ اس نامہ اعمال کو لینے کے لیے بڑھائے گا۔ کون ہاتھ؟ دایاں ہاتھ۔ تو فرشتے کیا کریں گے، فرشتے اس کے بائیں ہاتھ میں کتاب کو، یعنی اس کے نامہ اعمال کو پکڑا دے گا، اور پکڑانے کے بعد اس کے ہاتھ کو موڑ کر کے پیچھے باندھ دے گا۔ مقاتل نے یہ کہا کہ اس کے سینے کی ہڈیوں کو، یعنی اس کا انسان کا بائیں ہاتھ ہے نا، مقاتل نے یہ کہا انسان کے بائیں ہاتھ جو ہے اس کے سینے کی ہڈیوں کو چھید کر کے، توڑ کر کے، انسان کے بائیں ہاتھ کو سینے کی طرف سے لے جائے گا اور پیٹھ کی طرف سے انسان کے بائیں ہاتھ کو نکال دیا جائے گا۔ پھر اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال، اس کے کافر اور مشرک کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اب سمجھ لیجئے کہ جس انسان کے ہاتھ میں، اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ ایک تو یہ کہا گیا
کہ اس کے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو کھینچ کر کے پیچھے کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. ایک یہ صورت ہوئی. اور ایک کیا بتایا مقاتل نے، کیا کہا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو سینے کی طرف سے چھید کر کے بائیں ہاتھ کو پیٹھ کی طرف سے نکال دے گا، اور نکالنے کے بعد اس کے بائیں ہاتھ کو میں اس کے نامہ اعمال کو دے کر کے اس کے ہاتھ کو باندھ دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے کیا نام ہے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو بچائیں. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو نام اعمال ہمیں اپنے دائنے ہاتھ میں ملے. چلیے آگے دیکھیں. جب انسان کو نام اعمال دے دیا جائے گا، پیچھے کھینچ دیا جائے گا ہاتھ کو، تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی موت کو پکارے گا. تو ظاہر سی بات ہے اب تو موت کہاں، اب تو موت ہے ہی نہیں، موت کو تو قتل کر دیا جائے گا. میں نے جیسے پہلی والی تفسیر میں بتایا، جب موت کو قتل کر دیا جائے گا تو انسان کو پھر حساب ہوگا، یا تو وہ جنت میں جائے یا تو جہنم میں جائے. تو جو داہنا ہاتھ والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو بایاں ہاتھ والا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. اللہ نے فرمایا انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ جو اپنے اہل یعنی اپنے گھر والوں میں خوش ہے. انہ ظن ان لن یحور، ہے نا، تو بے شک وہ سمجھا ہے کہ اسے پھرنا نہیں ہے. یعنی دنیا میں کیا ہے، کفار و مشرکین دنیا میں خوش ہے نا، وہ تو باس بعد الموت کا انکار نہ کرتے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہی نہیں ہے، ہم مر گئے، مٹی میں مل گئے اور ہمارے جو ہے نا راکھ کو دریا میں بہا دیا گیا، لہذا ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا. حالانکہ میں نے بتایا تھا نا پہلے تفسیر، اگر آپ نے سنا ہوگا ریکارڈنگ کو یا کلاس کیا ہوگا تو یاد ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم دے گا، ہے نا، تو انسان کے جسم کی جو بھی راکھ بن گئے ہوں، ہے نا، یا جسم کی جو بھی مٹی جو ہے نا ادھر سے ادھر ہو گئی ہو، تو اللہ جیسے حکم دے گا تو وہ انسان کا راکھ ہو چاہے وہ مٹی ہو، یہ مٹی اور ہوا اڑتے ہوئے جو ہے نا انسان کے جسم آ جائے گا اور جسم تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عذاب یا ثواب کو عطا فرمائے گا. چلیے، تو کافر یہ کہا دنیا میں خوش ہے نا، کافر کیا دنیا میں خوش ہے، یہ سوچ کر کہ ارے جو کرنا ہے دنیا میں کر لو، آخرت میں کچھ ہونا ہی نہیں ہے. تو دنیا میں وہ کیا ہے، انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ جو اپنے گھر میں خوش تھا، جو اپنے گھر میں یعنی دنیا میں خوش تھا. انہ ظن ان لن یحور، تو بے شک وہ سمجھا کہ اب ہرگز ہم کو نہیں اٹھایا جائے گا، نہیں پھرا جائے گا. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، بے شک اس کا رب دیکھ رہا ہے. اب یہاں پر دیکھیں اہل دوزخ کے متعلق یہ کہا گیا کہ اہل دوزخ کیا ہے، یہ دنیا میں خوش ہیں. اہل دوزخ یہ دنیا میں خوش ہے، اور جو انسان دنیا میں خوش ہوگا آخرت میں خوش نہیں ہوگا. جو انسان دنیا میں خوش نہیں ہوگا وہ آخرت میں خوش ہوگا. یہ قاعدہ ذہن میں ڈالے، میں آگے بتاؤں گا، ہے نا. دنیا میں جو جنتی انسان ہوں گے وہ ہمیشہ، یہ علامت ہے کہ جو جنتی انسان ہوگا ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں خوف کرتا ہوگا، غم میں مبتلا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آخرت میں جو نعمتیں عطا فرمائے گا اس نعمتوں کو دیکھ کر کے وہ کیا ہوں گے، خوش ہوں گے. جیسا کہ سورہ طور میں 36 سے 37 نمبر کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا وقانا عذاب السموم. اہل جنت کہیں گے ہم اس سے پہلے اپنے اہل کے درمیان بہت ڈرتے تھے. ہم اس سے پہلے اپنے اہل کے درمیان مطلب کیا، اس دنیا میں ہم کیا کرتے تھے، بہت ڈرتے رہتے تھے. سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہم کو دوزخ کی گرم ہواؤں کی عذاب سے ہمیں کیا کر دیا، بچا دیا. اب یہاں پر دیکھیں اللہ نے کیا قرآن میں کیا فرمایا جنتی لوگوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم اس دنیا میں اہل کے درمیان تھے تو ہم اللہ سے بہت ڈرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا تو ہمیں جہنم کے وبال سے، جہنم کی ہواؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کیا، محفوظ فرمایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے. اور دوزخی کے متعلق کیا کہا، جو دوزخی انسان ہوگا وہ کیا ہوگا، اس دنیا میں خوش ہوگا، ہے نا، وہ گمان کرے گا ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ پھر اٹھایا جائے گا. اسی وجہ سے دیکھیں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کافر اور مشرکوں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمایا ہے نا کہ انہو
انہو کانا فی اہلہ مسرورا، کہ بے شک وہ لوگ اپنے خاندان میں اپنے رشتہ دار والوں میں خوش ہے. وہ لوگ گمان کرتے کہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. انہی لوگ کے لیے آیت نازل فرمایا گیا. آگے دیکھیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. فلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ اب قسم فرما رہا ہے. قسم کیسے فرما رہا ہے؟ فلا اقسم بالشفق، تو اللہ فرما رہا ہے کہ تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی. قسم کس کی ہے؟ شام کے اجالے کی. دیکھیے یہاں شفق کیا ہے، اور آگے پہلے ترجمہ دیکھ لے. واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو چیز اس میں جمع ہوتی ہے، یعنی رات جو چیز کو چھپا لے اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم فرما رہا ہے. والقمر، اور چاند کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم فرما رہا ہے اذا اتسق، جب چاند کیا ہو جائے، جب چاند پورا ہو جائے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیز کی تین چیز کا قسم کھایا، ایک شفق کا، اور ایک رات کا، اور ایک چاند کا. اب شفق کیا ہے یہ دیکھیں. شفق جو ہے حضرت امام شافعی یعنی شافعیہ کے نزدیک شفق وہ ہے، امام شافعی کے جو متبعین ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے نزدیک شفق یہ ہے کہ شام کے وقت جب سورج غروب ہو جائے، تو جب سورج غروب ہو جائے تو جو سرخی آتی ہے نا، اسی سرخی کو امام شافعی علیہ رحمہ شفق کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام موتا امام مالک کی حدیث کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شفق جو ہے نا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ شفق کیا، یہ سرخی ہے. یہ ان کا استدلال ہے. لیکن ہم حنفیوں کے نزدیک، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ شفق وہ ہے کہ جو سورج کے ڈوبنے کے بعد جو سرخی ہوتی ہے نا، اس سرخی کے زائل ہو جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد جو سفیدی آتی ہے نا، اس سفیدی کو کیا کہتے ہیں؟ شفق کہتے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ ابو داؤد شریف کا حوالہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کا آخری وقت وہ ہے کہ جب آسمان کے کناروں میں سیاہی پھیلے جائے. تو جب سیاہی پھیلے گی تو ظاہر سی بات ہے اسی کو نہ وسق کہیں گے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے کہ سرخی زائل ہو جانے کے بعد جو سفیدی آتی ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ شفق کہتے ہیں. چلیے اور دیکھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کا قسم فرمایا ہے نا، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم جو اس کو جمع کر لے. وسق کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا ہے. وسق کا معنی کیا ہے؟ وسق کا معنی یہ ہے کہ جمع کرنا. یعنی جب رات میں تاریکی پھیل جاتی ہے تو رات جو ہے نا انسان کی حرکت و نقل کو چھپا دیتا ہے. اللہ اکبر. رات جو ہے نا، رات انسان کی نقل و حرکت کو کیا کر دیتا ہے؟ چھپا دیتا ہے. رات جو ہے نا یہ سورج کو چھپا دیتا ہے. رات جو ہے نا یہ چاندنی کو چھپا دیتا ہے. پتہ کیا چلا کہ جب رات ہوتی ہے نا تو وہ تمام چیزوں کو ہے نا اپنے دامن میں لے لیتی ہے اور سب کچھ کو کیا کر دیتی ہے؟ چھپا دیتی ہے. اسی وجہ سے کہا واللیل وما وسق، اور رات کی قسم وہ رات جو جمع کر لے، مطلب وہ رات جو تمام چیزوں کو کیا کر دے؟ چھپا دے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب پورا ہو جائے. چاند کی قسم، چاند کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم فرمایا. اب دیکھیے چاند اس میں واللیل اذا اتسق والقمر اذا اتسق، اس میں اتسق کا لفظ ارشاد فرمایا. اتسق کہتے ہیں کہ کسی چیز کا مکمل ہو جانا، کسی چیز کا مکمل ہو جائے. یعنی چاند جب مکمل ہو جائے، جیسے چاند جب شروع میں نکلنا شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ اتنا بڑا نظر نہیں نہ آتا ہے، دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو دیکھیے وہی ہے کسی چیز کا مکمل ہونا ہے نا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب چاند کیا ہو جائے؟ برابر ہو جائے. مطلب برابر کا مطلب یہ مکمل ہو جائے. یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں. اچھا، قتادہ نے یہ کہا کہ جب چاند گول ہو جائے. چاند گول ہو جائے مطلب دھیرے دھیرے نکلتے ہوئے جب چاند گول ہو جائے، تو جب چاند گول ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ ضرور تم منزل بمنزل چڑھو گے. یہ منزل بمنزل چڑھنے کا مطلب کیا؟ اس کو دیکھیں. اس کے کئی معنی ہیں لیکن ہم 3 معنی یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. طبق در طبق، منزل بمنزل چڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ منزل بمنزل چڑھنے کا مطلب ایک قول کے مطابق یہ ہے
کہ جب انسان کچھ نہیں تھا، پھر انسان ناپاک قطرہ ماں کے شکم میں گیا، پھر وہ ناپاک قطرہ پھر کیا بنا کیا نہیں بنا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کیسے بچے کی پرورش ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، بچہ پہلے کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا میں نے آپ کو بتا چکا. تو یہ جو تمام مراحل ہے، یہ ناپاک قطرہ تھا، پھر درجہ ہوا کیا نہیں، پھر بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا، پھر بچہ ہوا، پھر جوان ہوا، پھر بڑھا ہے نا، پھر بڑھنے کے بعد شادی بیاہ ہو گئی، شادی بیاہ ہونے کے بعد پھر وہ بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہونے کے بعد مر گیا، مرنے کے بعد قبر میں اس کو ڈال دیا گیا، پھر قبر میں ڈالنے کے بعد پھر کل قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، ہے نا؟ تو یہ چیزیں طبق بہ طبق ہے، مطلب ایک منزل بہ منزل. ظاہر سی بات انسان کچھ نہیں تھا، پھر ناپاک قطرہ ہوا، پھر گوشت ہوا، پھر کیا ہوا، پھر پیدا ہوا، پھر بڑھا. تو یہ دن بر دن ترقی نہ ہو رہی ہے، منزل بہ منزل نہ ہو رہا ہے. تو ایک قول کے مطابق کیا ہے، ضرور تم منزل بہ منزل چڑھو گے، مطلب یہ ایک طبق سے دوسری طبق جاؤ گے. اچھا، ایک قول یہ. دوسرا قول یہ کہ لوگ قیامت کے دن مختلف احوال اور شدائد کی طرف منتقل ہوتے رہیں گے، یعنی ایک مصیبت سے دوسری مصیبت، ایک مصیبت سے دوسری مصیبت، ایک گھبراہٹ کے بعد دوسری گھبراہٹ، ایک بے چینی کے بعد دوسری بے چینی. یعنی یہ بے چینی کا کیا ہوگا، طبق در طبق کیا ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا. ظاہر سی بات ہے انسان کے نام اعمال کے مطابق معلوم ہے نا کہ اس کو سورج اس کے قریب ہوگا، تو انسان جیسا رہے گا تو ڈائریکٹ تو وہ مصیبت نازل نہیں نہ ہو جائے گی، دھیرے دھیرے نہ ہوگا. چلیے، ایک قول کے مطابق یہ ہے قیامت کے دن لوگ دنیاوی احوال کے برعکس احوال میں منتقل ہوتے رہیں گے. مطلب کیا ہے اس کا، یہ دیکھیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں تھا نا، تو جو دنیا میں خوش تھا، ہے نا، دنیا کی عیش و عشرت میں مبتلا تھا، تو آخرت میں دنیا کے عیش و عشرت آخرت میں وہ جنت کے عیش و عشرت میں نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا. اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرتے ہوئے دنیا میں بے چین و پریشان اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف اور غم میں مبتلا رہتا تھا، وہ انسان کیا ہوگا، وہ انسان قیامت کے دن آخرت میں کیا ہوگا، وہ جنت میں ہوگا. ایک قول کے ایک کہنا یہ بھی ہے کہ انسان دنیا میں پریشان تھا تو آخرت میں کیا ہوگا، خوش ہوگا. انسان دنیا میں خوش تھا تو آخرت میں کیا ہوگا، وہ خوش نہیں ہوگا، ناخوش ہوگا، پریشان ہوگا. چلیے، انسان اگر دنیا میں ذلیل و خوار تھا تو وہ آخرت میں ذلیل و خوار نہیں ہوگا، اور جو انسان دنیا میں ذلیل و خوار نہیں تھا وہ کیا ہوگا، آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ واقعہ میں آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا خافضۃ رافعہ، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے. مطلب پست کرنے والی کا مطلب جو انسان دنیا میں گھمنڈ کرتا تھا آخرت میں اللہ اس کو پست کر دے گا، اور بلند کرنے والی مطلب جو دنیا میں پست تھا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو بلند کر دے گا. ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ طبق در طبق چلنے کا مطلب یہ ہے، اس سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مراتب ہے نا، ایک طبق در طبق یعنی بڑھتے ہی چلے جائیں گے، ان کے مراتب کیا ہوں گے، بڑھتے چلے جائیں گے. چلیے اب دیکھیں آیت نمبر 20 میں دیکھیں، یہاں تک ہو گیا فما لہم لا یؤمنون. تو کیا ہوا، ایمان نہیں لاتے ہیں. اب کافر و مشرکین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کافر و مشرکین جب تمام چیزیں واضح ہو گئی اور اللہ تبارک جب تمام چیزیں واضح ہو گئی ہے نا، اور جنتی اور جہنمی کا نشان بتا دیا گیا کہ جہنمی کون ہوگا، جنتی کون ہوگا، کس کے ہاتھ میں کس کے ہاتھ میں نام اعمال کیسا دیا جائے گا، یہ تمام چیزیں بتا دیا گیا ہے. تو جب یہ تمام چیزیں جب بتا دیا گیا تو پھر یہ کافر لوگ کو کیا ہو گیا، فما لہم، ان کو کیا ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفق کی قسم کھا کر کے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی قسم کھا کر کے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کا قسم کھایا، لیکن اس کے باوجود یہ کفار و مشرکین کو کیا ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. مطلب ایمان نہیں لا رہے ہیں، گویا کہ یہ لوگ کیا ہیں، گو ان ہول ہے نا، کیا بولتے ہیں نا، گو ان ٹو ہیل، یعنی وہ جہنم میں جانے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب جہنم میں جانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے پہلے بتایا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہدایت کا بھی راستہ بتا دیا
اور گمراہیت کا بھی راستہ بتا دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب انسان کو اخذ کرنا ہے کہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا گمراہیت کا راستہ اختیار کرے. اب گمراہیت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ ختم جہنم میں، اور جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھی جاتی ہے تو وہ لوگ سجدہ نہیں کرتے ہیں. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، ہے نا، بلکہ وہ لوگ کیا ہے، وہ کافر لوگ کیا جھٹلاتے ہیں، بلکہ کیا ہے، کافر جھٹلاتے. یہاں پر دیکھیں اس آیت کی شان نزول یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اس کا مطلب یہ ہے، شان نزول دیکھیں. حضرت امام راضی علیہ رحمہ اس کے شان نزول بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ علق کی آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ تم سجدہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اختیار کرو. یہ اللہ نے فرمایا. تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھے تو اس کے بعد میرے آقا خود سجدہ کیے، مومنین بھی سجدہ کیے، اور مومنین بھی سجدہ کیے، لیکن کفار و مشرکین سجدہ نہ کیے، بلکہ مومن جب سجدہ کرنے لگے اور میرے آقا جب سجدہ کرنے لگے تو یہ کفار و مشرکین ہاتھوں سے کیا کر رہے تھے؟ تالیاں بجا رہے تھے، ہے نا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب ان کے پاس قرآن تلاوت کی جاتی تو وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ دلیل قائم ہو چکی ہے، حجت قائم ہو چکی ہے. اللہ نے قسم کھا کر کے فرما دیا ہے کہ ہمیں دنیا سے ایک دن چلا جانا ہے، پھر ہمیں نام اعمال کا بھی ہمارا حساب و کتاب ہوگا. ہر چیز اللہ نے فرما دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو، یہ کفار و مشرکین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کفار و مشرکین نہ ایمان لاتے ہیں، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہے. اچھا، ایک یہ شان نزول ہو گیا. اگر انسان واقعی غور سے قرآن مقدس کو سماعت کرے اور قرآن مقدس کے فصاحت و بلاغت، یعنی قرآن مقدس میں جتنے اسرار و رموز اور جتنی ساری باتیں مضمر ہیں، ان تمام چیزوں کو یقیناً انسان پڑھے تو یقیناً اس انسان پر واجب ہو جائے گا کہ وہ انسان اللہ کی وحدانیت کو مانے اور رسول کی رسالت کو مانے. ٹھیک ہے نا، چلیے. ایک تو یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اس آیت سے آیت سجدہ کا استدلال کرتے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے؟ آیت سجدہ ہے. یعنی جو انسان اس آیت پر پہنچے، دیکھیے آپ لوگ بھی سن رہے ہیں تو آپ لوگوں پر بھی کیا ہے؟ آیت سجدہ واجب ہے، یعنی سجدہ کرنا کیا واجب ہے. اب یہاں پر دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ دو طریقے سے استدلال کرتے اس آیت سے آیت سجدہ کا. امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، اول تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فعل کی اتباع کو، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فعل کی پیروی کرنے کو واجب قرار دیا ہے. جیسا کہ سورہ اعراف میں 158 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ، ہے نا. پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر جو کہ اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں تو تم لوگ ان کی اتباع کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل کی اتباع کرنے کو انسان پر کیا کر دیا؟ واجب قرار دیا. تو اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ جب میرے آقا نے سجدہ کیا، میرے آقا نے سجدہ کے فعل کو واقع کیا ہے نا، تو ہم مومن پر بھی واجب ہے کہ یہاں پر سجدہ کرے. ایک دوسرا استدلال انہوں نے یہ کیا کہ دیکھیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جو قرآن مجید کو سن کر سجدہ تلاوت نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کیا ہے. تو جب اس کفار و مشرکین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مذمت کیا ہے تو ہمیں چاہیے، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ حضور کی اتباع کرتے ہوئے ہم کیا کریں؟
ان کافروں کی مذمت کرے اور سجدہ کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی فعل کو کے ترک کرنے پر مذمت کر دے، جیسے اللہ تبارک و تعالی جیسے زنا کرنا کیا حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام کرنے پر مذمت کر دے، یعنی آیت کو نازل فرما دے یا میرے آقا کسی حدیث کو پیش کر دے، ٹھیک ہے نا، یہ مذمت کے لیے حدیث لا دے یا قرآن لا دے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ایسی صورت میں اس فعل کا کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، اس فعل کا کرنا واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ دیکھ لے کہ جب کسی فعل کے ترک کرنے پر مذمت ہو جائے، ہے نا، تو اس فعل کا کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ چلیے آگے دیکھیں، کہاں گیا؟ واللہ اعلم بما یعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہو، یعنی کفار و مشرکین جو شرک کو اور یہ مسلمانوں کی غیبت کو اور یہ تمام برائیوں کو جو کفار و مشرکین اپنے دل میں رکھے رہتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دلوں کی حالوں کو بھی جانتا ہے۔ واللہ اعلم بما یعون، اور یہ لوگ جو اپنے جی میں رکھتے یعنی اپنے دل میں جو رکھتے ہیں، اللہ اس کو بھی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے، مگر کن کو؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو ان کے لیے تو وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محبوب آپ جو ہے نا ان کفار و مشرکین کو کیا کر دے؟ دردناک عذاب اور جہنم کی خوشخبری دے دے ان لوگوں کو، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کو نہیں، ان لوگوں کے لیے تو جنت ہے، ان لوگوں کے لیے تو ایسا ثواب ہے، ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے ہی والا نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے جب دلائل واضح ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے جب یہ سورج نکل کر کے ہم کو واضح کر دے کہ یہ ابھی دین ہے، اور اس کے باوجود ہم نہ مانیں، تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ کہ سورج نکل کر کے بتا دیا کہ ابھی دین ہے، دین کا وقت چل رہا ہے، پھر بھی ہم کہیں نہیں دین نہیں، رات ہے، تو یہ بیوقوفی نہ ہوئی؟ چلیے آج دیکھیں یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ یعنی مسلمان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا نا، مسلمانوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا تو وہ اجر ایسا ہوگا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کیا؟ ہمیں یہ چاہیے کہ جب ان تمام چیزوں کو اس آیت پاک سے کیا نازل ہوا، کیا معلوم ہوا؟ اس سورہ سے یہ معلوم ہوا کہ کفار و مشرکین کو نام اعمال کیا دیا جائے گا؟ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو مومن ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ والوں کا کیا انجام ہوگا، داہنے والوں کا کیا انجام ہوگا، یہ میں نے آپ کو سامنے بتا دیا۔ یہ کفار و مشرکین کے بارے میں تھا کہ یہ تمام چیزیں جب واقع ہو گئی، لیکن اس کے باوجود یہ کفار و مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ کفار و مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے بدنصیب انسان ہیں کہ یہ لوگ حقائق واضح ہو جانے کے بعد اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ بہت ہی بد نصیب انسان ہے۔ ختم ہو گیا آج کا درس قرآن۔